حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، چونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی منع کرتے. تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح لٹا دے. اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا خیال رکھے. تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ، لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا خیال رکھو. اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر سکتے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے. تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خط و خال واضح ہوں. تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا. اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی ہے. ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کی اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور اس پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو. یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے نیڑے ہوں تو پھر پتہ چلے دور سے غلام رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا. رشتہ داری کر کے، کاروبار کر کے دیکھا، معاملہ کر کے دیکھا تو اب پتہ چلا کہ اس کی داڑھی کا سائز تو ٹھیک تھا، اس کی پگڑی کا رنگ تو اچھا تھا، اس کا جبہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس سے معاملت کر کے دیکھی تو یہ تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا. تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے بھلے اچھے تسبیح بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو. انسان صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے رویے اور عمل کی وجہ اور کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو اس لیے ہم دور سے اچھے بھلے دکھائی دیں، لیکن جب کوئی ہم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، ہماری ہمسائیگی میں مکان بنا کے ہمارا ہمسایہ بن کے دیکھے، اور جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ باقی تو سب کچھ ظاہر سے ٹھیک تھا، لیکن اندر تو بہت کڑوا نکلا. اندر